السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 369۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کی۔ پاکستان پہ بزدلانہ حملہ کیا ہے اس کی بات کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو بھارت نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، بھارت ہمیشہ ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن پاکستان بھارت کی کسی بھی بزدلانہ حملے یا جارحیت کو مزید برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان کی عوام جو ہے اس پہ بہت پرجوش ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ اوچھے ہتھ کنڈے بند کر کے اپنے موقف پر آئے اور اپنا موقف عالمی سطح پر بیان کرے تو اس معاملے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی اور بھارت کی عوام اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ غریب عوام ہے اور ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ آئے دن ان کی پریشانیوں میں ہم مزید اضافہ کرتے ہیں، اور یہ جو جارحیت ہے اس کا منہ توڑ جواب بھی پاکستان کی آرمی نے دیا۔ میں چاہتی ہوں اس سے بھی زیادہ اور سخت جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی سالمیت پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو اس پر بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ کو اس کا واقعہ ہی میں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا جو ایئر میزائل سسٹم ہے یا باقی ہمارا جو سارا سسٹم ہے اس کی بروقت کارروائی اور باقی تمام معاملات کو انہوں نے کس طرح دیکھا یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی۔ میرے اس پہ کچھ سوال ہیں اور وہ میں حکومت وقت کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اپنی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ حقائق پر مبنی بات کی جائے، ہم سنی سنائی باتوں کو مزید آگے لے کر نہ چلیں، کیونکہ پاکستان میں کرنے والی کوئی بھی بات، جس طرح سے پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اور اس پہ میمز بنتی ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مذاق والی بات ہے، اس کو ہمیں مذاق میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں اس کے تمام شواہد اکٹھے چیک کرنے چاہیے اور حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے، نہ ہی ہم بھارت کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے نوجوان اس وقت پرجوش ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں 76 سالوں سے کشمیر کے ساتھ، کشمیر میں جو خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو لے کے عالمی سطح پر جائیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کشمیر کے حق میں بات کریں، اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا بھی جواب لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت سے اس کا جواب عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں جا کے لیں، تاکہ بھارت آئندہ ایسی کوئی غلطی کرنے کا متحمل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات پہ۔ علیمہ خانم اور ان کی دوسری بہن عظمیٰ خانم سابق پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کے لیے گئیں، اور وہاں پر جو ہنگامہ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ جس طرح کا ناروا سلوک ان کے ساتھ ہر دفعہ ملاقات پہ کیا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور جو سلوک ان کے ساتھ عدالتوں کے باہر کیا جاتا ہے، کل کو اگر وہ سلوک ہمارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کیا جاتا ہو تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی بھی طور پہ جو ہے وہ ایک عادت بن گئی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سر عام کی جاتی ہے اور اس پہ کوئی بازگشت نہیں ہوتی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں سب کو قانوناً بھی جو ایک حق دیا گیا ہے، اس حق کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو عزت اور احترام سے اس حق کا استعمال کروانا چاہیے، تاکہ اگلے بندے کو پتہ ہو کہ اگر ان کی ملاقات ہے اور ان کے پاس آرڈر ہیں اور انہوں نے ملاقات کروانی ہے، تو جو دکم پیل، جو وہاں پر دنگا فساد کا ماحول ہر دفعہ بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ ان کی باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے ملاقات کروائیں، تاکہ پاکستان کا جو تھوڑا بہت امیج ہے عالمی سطح پر، ظاہری بات ہے اگر پاکستانی میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے، اور اگر انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سب چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی، تو اس میں ہماری عزت میں اضافہ تو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں اور ہم اس بات کو سمجھیں، چاہے وہ HR ڈپارٹمنٹ کی ہڑتال کے وقت جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا وہ سلوک ہو، چاہے کسی اور جگہ پہ خواتین کی پامالی یا خواتین کی عزت و احترام میں کوئی کمی کی جا رہی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اگر اضافے کا باعث بننے والی کوئی بھی بات ہے تو ہم اس کی طرف جائیں، نہ کہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کو جاری رکھنے کی ایک روایت قائم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، جس طرح کے آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ جو خبریں ہیں وہ تمام کی تمام خبریں ہی ہڑتال پہ یا پھر جنگ پہ مبنی ہیں۔ دیکھا جائے تو کل کا دن جو ہے بھرپور ہڑتالوں سے بھرا ہوا دن تھا۔ ابھی جیسے ہی پاکستان پر کوئی حملے کی بات سنی ہے تو
तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, उनको मैं खुद सल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने तमाम बातों को मलहूज़ खातर रखते हुए फिल फौर और वक्ती तौर पर इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है और ऐलान किया है कि हम अगर पाकिस्तान में कोई अल्लाह ना करे खाना जंगी की सूरत हाल बनती है तो हम इस हड़ताल को वक्ती तौर पर ख़त्म करते हैं और अपने मुतालबात की हुकूमत से मुदब्बराना अपील करते हैं कि वो इनको हंगामी बुनियादों पर हल करें और निजकारी के अमल को रोक के पाकिस्तान में बेरोज़गारी के मसले को मज़ीद बढ़ने से रोकें। तो मैं ये ख़ुद भी चाहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो निजकारी के अमल को रोकते हुए पाकिस्तान में हालात को काबू में रखने के लिए इस मामले पर मुज़ाकरात के ज़रिए बात करें। मुज़ाकरात ही किसी भी मसले का वाहिद हल हो सकते हैं। अगर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ इतना अच्छा है कि जंग की बात सुनते ही तमाम के तमाम लोग अस्पतालों में चले गए हैं और एमरजेंसी में अपनी ड्यूटीज़ पर वापस चले गए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। पैरामेडिकल स्टाफ ने किस खुशदिली से और उन्होंने कितने अच्छे सलूक का मुजाहरा किया, हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। जो नारवा सलूक उनके साथ लाहौर में हुआ है उसके लिए हुकूमत को भी चाहिए कि कोई नरमी दिखाए और उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए बात की जाए। उसके साथ ही हम बात करते हैं, उकाड़ा में 4 माह से इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ है जो कि DC उस्मान अहमद साहब ने वहाँ पर उसको लीड कर रहे हैं और उसके साथ हुकूमत ने एक पैरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उस पैरा डिपार्टमेंट को वसीम साहब हैंडल और डील करते हैं। अब हालात उकाड़ा में इस नहज पर आ गए हैं कि ताजर बरादरी ने, अंजुमन ताजरा ने एक हड़ताल वहाँ पे शुरू कर दी है। उनका मुतालबा है कि उकाड़ा के ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। 3 दिन से ये हड़ताल सुबह 9 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक जारी रहती है। उनका कहना है कि जो पीरा डिपार्टमेंट है और जो DC साहब हैं वो इस मामले को देखें। वो हम लोग जैसे ही अपना काम शुरू करते हैं वो आते हैं और वो बिला वजह हम लोगों पर जो है ये यहाँ ना रखें वो वहाँ ना रखें, 50,000 की तरपैल लगा लें, तरपैल मूवेबल होनी चाहिए। अब जो दुकानदार हैं जिनके पास आजकल इतनी इनकम नहीं है वो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम लगा लेंगे। ऐसे ही कुछ तनाज़े उनके सामने आए हैं जिसको लेकर उकाड़ा में 4 घंटे के लिए डेली बाज़ार बंद होता है और 4 घंटे के लिए अगर डेली बाज़ार बंद होता है तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल क्या हो सकती है। मैं समझती हूँ कि DC उस्मान अहमद साहब को वहाँ के ताजरान के साथ मिलकर मामला तय करने चाहिए ताकि इस हड़ताल को भी फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और ताजरों के जो है कारोबार को बहाल किया जाए और ताजरों का मुआशी कत्ल फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और कल मज़ीद दोबारा ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।